اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والسلام علی اہلہا۔ امام معصوم کا فرمان ہے لکل شیء ربیع وربیع القرآن شہر رمضان۔ ہر چیز کے لیے ایک بہار کا موسم ہوا کرتا ہے اور ماہ مبارک رمضان قرآن کریم کے لیے موسم بہار ہے۔ ماہ مبارک رمضان کی ان بابرکت ساعتوں کو مزید بابرکت اور بارونق بنانے کے لیے قرآنی سلسلہ کہ جس میں آج ہم گفتگو کریں گے سورہ مبارکہ یونس کی۔ نام سے واضح ہے قرآن کریم کا یہ سورہ نبی خدا حضرت یونس علیہ السلام کے نام کے اوپر ہے۔ ترتیب کے اعتبار سے قرآن مجید کا یہ 10واں سورہ ہے۔ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا اور پیغمبر نے جب دعوت تبلیغ کا آغاز کیا تو ابتدائی اوائل کے جو ایام تھے اس میں اس سورے کو پروردگار عالم نے اپنے حبیب کے اوپر نازل کیا۔ 109 آیتوں کے اوپر یہ مشتمل ہے اور اس سورے کے اندر 11 رکوع ہے۔ جیسے کہ نام سے واضح ہے کہ حضرت یونس کے نام کے اوپر یہ سورہ ہے۔ قرآن کریم نے اس مبارک سورے کے اندر حضرت یونس کے زندگی کے مختلف اوراق کو ڈسکس کیا ہے۔ حضرت یونس کی قوم کے بارے میں، حضرت یونس کی قوم پر آنے والے عذاب کے بارے میں اور خود حضرت یونس کے امتحان کے بارے میں۔ حضرت یونس کی قوم موصل اور نینوا جو اب مملکت عراق کے مختلف شہر ہیں، موصل اور نینوا کے درمیان کے علاقے میں رہا کرتے تھے۔ ایک نافرمان قوم جو حضرت یونس کی دعوت تبلیغ پر لبیک نہیں کہتی تھی، اور حضرت یونس نے تقریباً 33 سال 33 ایئرز تک توحید اور خدا پرستی کی دعوت دی اور کوئی شخص ایمان نہیں لے کر آیا، یہاں تک کہ فقط 2 افراد ایمان لے کر آئے۔ تاریخ نے جن کا نام لکھا ہے ربیل اور تنوخہ۔ ربیل، حضرت ربیل یہ وہ شخصیت تھی جو صاحب علم اور حکمت کے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، علمی گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، اور تنوخہ یہ وہ شخصیت تھی کہ جو عابد تھی، زاہد تھی، عبادت گزار تھی اور جنگل سے لکڑیوں کو بیچ کر گزارا کیا کرتی تھی۔ حضرت یونس نے پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کی کہ پروردگار میری قوم نافرمان ہے اور میری بات پر لبیک نہیں کہتی اور اب میں بہت پریشان ہوں۔ پروردگار عالم نے حضرت یونس سے کلام کیا کہ اے یونس، میری اس قوم کے اندر جو تمہاری بھی قوم ہے، میری اس مخلوق کے اندر بے شمار ایسے لوگ ہیں کہ جو معصوم ہیں، کچھ چھوٹے بچے ہیں جو مکلف ہی نہیں ہیں، کچھ ماؤں کے پیٹوں کے اندر ہیں، کچھ بزرگ ہیں جو ممکن ہے تمہاری دعوت کے اوپر اس انداز سے ریئیکٹ نہیں کر پا رہے۔ پروردگار عالم چاہتا ہے کہ ثابت قدمی کے ساتھ ان پر تبلیغ کرتے رہو، اور پروردگار چاہتا ہے کہ ان پر عذاب نازل ہو تو ایسا نہ ہو کہ وہ افراد جو معصوم ہیں وہ بھی اس عذاب کے اندر گرفتار ہو جائیں۔ حضرت یونس مسلسل یہ دعا کرتے رہے یہاں تک کہ پروردگار عالم نے اس دعا کو قبول کیا اور حضرت یونس نے اپنی قوم سے تذکرہ کیا کہ شوال کا دن ہو، شوال کی 15 تاریخ ہوگی، بدھ کا دن ہوگا، صبح کے وقت عذاب کے اندر گرفتار ہو جاؤ گے۔ اور صبح کے وقت حضرت یونس اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے۔ جب چلے گئے حضرت روبیل نے اپنی قوم کو نہیں چھوڑا، ان کے درمیان گئے، ایک اونچے پہاڑ پر گئے اور ایک اونچے پہاڑ پر جا کر پوری قوم کو مخاطب کیا کہ لوگوں، نبی خدا نے اگر کہا ہے کہ عذاب آئے گا تو عذاب آئے گا، لہٰذا میں تم کو تنبیہ کر رہا ہوں، اپنے اعمال کو سدھارو، خدا کی بارگاہ میں تضرع و زاری کرو، رو گڑ گڑاؤ، توبہ کرو۔ یہاں تک کہ اس قوم نے دیکھا کہ جیسے ہی صبح نمودار ہوئی ہے، تیز آندھی چلنے لگی، ایسی ہوا کہ لوگوں کی برداشت سے قابل نہیں، بلند آوازیں آنے لگی، برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اس قوم نے توبہ کرنا شروع کی، پروردگار نے ان کی توبہ کو قبول کیا۔ یہ خوشی خوشی قوم اپنے مقام پر بیٹھی اور بعد میں حضرت یونس پر ایمان بھی لے کر آئی۔ لیکن سائملٹینیسلی حضرت یونس جب نکل چکے تھے، کشتی کے اندر تھے، اور جب کشتی کے اندر تھے تو وہ واقعہ رونما ہوا کہ جو حضرت یونس کے اعتبار سے مشہور ہے کہ سمندر کے اندر تھے اور سمندر کے اندر انہیں باقاعدہ طور پر اس کشتی سے سمندر کے اندر ڈالا گیا۔ پورا کا پورا واقعہ آپ سنتے ہیں، اور مچھلی نے اپنے پیٹ کے اندر حضرت یونس کو رکھا، اور وہ آیات جو آپ قرآن کریم کے سنتے ہیں ان آیتوں کا تذکرہ سورہ مبارکہ یونس کے اندر بھی موجود ہے۔ پھر اس مبارک سورہ کے اندر مختلف کیفیتوں کا اشارہ ہے کہ دنیا کی محبت کافر کی نشانی ہے کہ وہ دنیا کے مال و متاع کے اندر لگا رہتا ہے۔ جنت کے حصول کے لیے بنیادی شرط ایمان ہے، اور انسان کا مزاج بڑا عجیب ہے، جب اکیلا ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، خدا کو یاد کرتا ہے اور بعد میں خدا کو فراموش کر دیتا ہے۔ اور اس کے بعد قرآن کا یہ سورہ ایک اور موضوع کی طرف رہنمائی کرتا ہے
کہ دیکھو برائی کے بدلے میں پروردگار عالم کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے برائی کے بدلے ایک برائی رکھی ہے، یعنی برائی کے بدلے ایک گناہ تمہارے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے اور نیکی کے بدلے میں 10 لکھا جاتا ہے۔ اسی لیے امام سجاد کا فرمان ہے، ہلاکت ہے اس شخص کے لیے کہ جس کی اکائیاں، یعنی برائی کے بدلے ایک برائی ملتی ہے، جس کی اکائیاں اس کی دہائیوں پر غالب آ جائے، کہ ایک نیکی کے بدلے 10 نیکی ملتی ہے، کسی کی برائیاں ہی اتنی ہو کہ اس کی نیکیوں پر غالب آ جائے، ایسے شخص کے لیے ہلاکت ہے۔ رسول خدا کا فرمان ہے، جو شخص سورہ مبارکہ یونس کی تلاوت کرے گا، پروردگار عالم حضرت یونس کی امت کی تعداد کے برابر اس کو اجر و ثواب عطا کرے گا۔ امام صادق فرماتے ہیں، جو شخص ہر مہینے میں یا 2-3 مہینوں کے اندر ایک بار سورہ مبارکہ یونس کی تلاوت کرے گا، اس کا شمار جاہلوں میں نہیں ہوگا اور روز قیامت وہ پروردگار کے مقرب ترین بندوں کے اندر شمار ہوگا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو قرآن کریم کو پڑھنے، اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔